نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اسی پروردگار کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم مدد اس چیز کی طلب کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا الہی ہمیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور مدد ہم اس چیز کا طلب کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے اپنا انعام، اجر اور رحمت نازل فرمائی ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما جن پر آپ نے اپنا غضب فرمایا ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج کی جو یہ محفل ہے یہ قرآن پاک کے مکمل ہونے کی محفل ہے، تراویح کے مکمل ہونے کی محفل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تراویح کے مکمل ہونے کی محفل ہے، قرآن پاک کے مکمل ہونے کی محفل ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ افترض علیکم صیاما وسننت لکم قیاما، کہ اللہ نے تم پر روزے کو فرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم پر تراویح کو فرض کیا، یعنی سنت قرار کیا۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ، میں نے تراویح کو سنت کیا۔ یہ تراویح ایک رمضان المبارک سے لے کر 29 کی، یعنی جب تک چاند نہ دکھ جائے جب تک یہ تراویح۔ اور قرآن اپنی مرضی کے اوپر ہے، کم سے کم انسان 10 بار پڑھے، اس کے بعد اپنی مرضی 15 دن، 20 دن، 25 دن، 27 دن وہ قرآن مکمل ہوتا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جس کلام کو، جس قرآن کو ہم نے سنا ہے اور جو قرآن پڑھا گیا ہے، سب سے پہلی بات تو ہر انسان اپنے دل کو یہ صاف کر لے کہ بہت سارے لوگوں کو اشکال کیا ہوتا ہے کہ قرآن کیا پڑھا گیا، نہیں پڑھا گیا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کا اشکال ٹھیک ہے، لیکن سمجھ میں آنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ چیز آپ کو یاد ہونا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہر انسان کو یاد ہے، اور حفاظ چاہے جتنا فاسٹ پڑھ لے سورہ فاتحہ کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جتنا فاسٹ پڑھ لے، اس سے بھی کر دے، لیکن ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی حافظ سورہ فاتحہ میں غلطی کرے، دیکھیے اگر 10 رکمہ نہ آ جائے تو سب کو یاد ہے، اور جو چیز یاد ہے تو وہ سمجھ میں بات آ رہی ہے، وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن قرآن ہم کو جب پورا یاد ہی نہیں ہے، اب ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ اللہ نے کہا اپنا کام لگا کر دل کے کام سے بغور سماعت کرے، یہی آپ پر فرض ہے۔ صرف غور سے سننا، اس نیت سے سننا کہ جو پڑھا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم پڑھنے والے کے اوپر، کہتے ہیں جو امام کی نیت وہی مقتدی کی نیت، تو پڑھنے والے کے اوپر یہ بھروسہ کر کے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، اگر وہ غلط پڑھیں گے وہ گنہگار ہوں گے، ہم پر کوئی گناہ نہیں، ہم پر کوئی گناہ۔ امامت کا مسئلہ اتنا ٹف مسئلہ ہے، اتنا ٹف مسئلہ ہے، دنیا کی جتنے کام کاج ہے سب کے سب کرنا بالکل آسان، لیکن امامت کرنا آسان نہیں۔ وجہ نماز میں ایک غلطی ہو جائے تو امام کی غلطی کی وجہ سے مقتدی کی سب کی نماز ہو گئی، لیکن مقتدی جتنے بھی ہیں وہ سب کا گناہ امام کے سر پر ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو قرآن کو جو ہم نے سنا سب دل صاف کر کے کرے کہ فاسٹ پڑھا گیا، دھیر پڑھا گیا، تیز پڑھا گیا، سمجھ میں نہیں آیا، نہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا تراویح پڑھنے کا، سنت اللہ نے قرار دیا تھا کہ ایک سنت پورے رمضان کے اندر ایک قرآن پاک کا سننا ہے یا پڑھنا ہے، جو ہم نے ادا کیا، اور سنت کا
یہ دین کا زندہ کرنا ہے. کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ یہ تراویح یا قرآن کا پڑھنا یا سننا یہ محض ایک سنت ہے، عمل کر لوں تو ٹھیک، نہ کروں تو ٹھیک، وہ انسان ظالم ہے، وہ انسان اپنے آپ پر ہی نہیں بلکہ دین پر بھی ظلم کرنے والا ہے. کیونکہ صحابہ کہتے تھے ہمیں عزت ملی ہے اپنی سنت کو اپنانے کی وجہ سے، ہمیں عزت ملی ہے سنت کو اپنانے کی وجہ سے. تو یہ قرآن کا سننا، یہ پڑھنا ایک سنت تھا جو ہم نے پورا کیا. اللہ سے بس یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو بھی ہم نے سنا ہے، جو بھی ہم نے پڑھا ہے، جو غلطی سے قرآن کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھ رہے ہیں یا قرآن کا دور کر رہے ہیں، اس کے اندر غلطی آئی ہے، حضرت جبرائیل حکمہ دیے ہیں، اس لیے غلطی کا آنا کوئی عیب نہیں ہے. غلطی کا آنا اس لیے حفاظ کو بھی یہ چاہیے کہ کوئی غلطی آئے تو آگے نہ بڑھے، غلطی آئے عوام کے ڈر سے آگے بڑھ جائے، یہ عوام کو خوش کرنا ہے. اور دین کے مسئلہ میں عوام کو خوش کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جو رب پوری دنیا کا پالنہار الحمدللہ رب العالمین، وہ رب روئے زمین پر سب کو خوش نہیں کیا ہے. آپ بتائیں کیا روئے زمین پر سب خوش ہے؟ سب خوش نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی وہ ذات عالی ہے، اگر اللہ چاہے تو سب کو روئے زمین پر خوش کر دے، سب کو خوش کر دے، ان کے لیے کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں. لیکن اللہ نے سب کو خوش نہیں کیا. پتا چلا کہ جب وہ پروردگار جو ہمارا پالنہار، جو ہمارا رازق، جو تمام جہانوں کا بادشاہ، تمام جہانوں کا سردار، جب انہوں نے سب کو خوش نہیں کیا، ہم تو کمزور بندہ، ہم کیا کسی انسان کو خوش کر پائیں. اس لیے اگر قرآن میں غلطی آ جائے شرم نہیں، نماز میں غلطی آ جائے سجدہ سو کرنا ہو شرم نہیں. عوام کیا کہے کہ تھوڑا دیر کے لیے کوئی برائی کر دے، لیکن اللہ اگر ناراض ہو جائے تو. اس لیے میرے محترم دوستو، جو قرآن پاک ہم نے سنا ہے اللہ نے اس کو نازل کیا. اب تک جتنی کتابیں دنیا کے اندر آسمان سے نیچے آئی، جتنی بھی آئی، وہ کتاب اللہ تھی، وہ کتاب اللہ تھی، اللہ کی کتاب تھی. جس طرح آپ انگلش کے اندر میتھ کی کتابیں موٹی موٹی بک پڑھتے ہیں، پورا بک ہوتا ہے، دونوں طرف جلد مجلد ہوتا ہے، مجلد ہونے کے بعد وہ ایک دم کتاب ہے. ٹھیک اسی طرح تورات، انجیل، زبور اور 110 صحیفہ جو اللہ نے اتارا ہے وہ کتاب تھی، کتاب اللہ تھی، جو اپنے نبی کو اللہ نے ایک خاص مقام پر عطا کر دیا تھا. لیکن یہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، یہ کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کتاب اللہ نہیں ہے. اس کو اللہ نے کلام اللہ کہا ہے. الف لام میم اللہ نے دیا ہے، جبرائیل نے لیا ہے، محمد کو پڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اتنا بڑا طاقتور کہ اس کو دینے کے بعد حضرت جبرائیل کے بیچ میں کوئی بدلنے والا نہیں. جبرائیل اتنا طاقتور فرشتہ کہ شیطان مقابلہ کرنا چاہے جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر جبرائیل کے لے کر کے جو محمد رسول اللہ کے پاس یہ کتاب پہنچی ہے اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں اس لیے بتایا یہ بات کہ یہ کلام اللہ ہے، لیکن کتاب کو شروع اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں. جب یہ کلام اللہ تھا ان کو کلام اللہ کہنا تھا، کتاب اللہ کیوں کہہ گئے؟ اس کی وجہ اللہ نے کہا اس قرآن کا 3 نام ہے، 3 نام. پہلا کلام اللہ، اللہ نے دیا، حضرت جبرائیل نے لیا، اللہ کی منہ سے نکلی ہوئی بات تھی. کلام اللہ کے معنی کسی کی بولی ہوئی بات، کسی کے دل کی بات، کسی کی زبان کی بات اللہ نے دیا، جبرائیل نے لیا، وہ کلام اللہ تھا. رب خود دے، جبرائیل خود لے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا جبرائیل نے پڑھایا، محمد رسول اللہ نے پڑھا، اس کا نام قرآن تھا کہ پڑھنا. قرأ یقرأ قرآن، اللہ جبرائیل نے پڑھایا، محمد نے پڑھا. ذالک القرآن، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا. دنیا شک کرتی اس بات کے اوپر کہ جو کتاب محمد رسول اللہ نے لکھوائے تھے صحابہ نے بدلا یا بعد کے تابعین نے بدلا، کسی نے بدلا. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، انا نحن
نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا، زبور کو اتارا، میں گارنٹی نہیں لیا تھا لیکن اس قرآن کو اتار کر میں گارنٹی لیا ہوں جو کلام جبرائیل کو دیا تھا کوئی شک جس طرح نہیں تھا، جو قرآن جبرائیل نے محمد کو دیا تھا کوئی شک نہیں تھا، ٹھیک اسی طرح جو کتاب محمد رسول اللہ صحابہ کے ذریعے لکھوائیں گے، جو قرآن اور کتاب اللہ کی شکل بن کر امت کے بیچ جائے گی، ذالک الکتاب، اس کتاب کے اندر بھی کوئی ذرہ برابر شک نہیں، ایک نقطہ کا بھی شک نہیں، ایک پیش کا بھی شک نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم نے جو قرآن کو سنا ہے، جو پڑھا ہے، جیسا اللہ نے دیا تھا ویسا ہی سنا، ویسا ہی پڑھا، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تھا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کے ذریعہ کو عام کرنے کے لیے، والفرقان، اور تمیز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو حق کو الگ کرتا ہے اور باطل کو الگ کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم نے جو سنا، آپ کا سننا اور پڑھنا یہ بڑی خوش قسمتی اور مبارکبادی کی بات ہے۔ جن لوگوں نے پورا قرآن سنا، میں تہ دل سے اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پڑھنے والے سے زیادہ ثواب اللہ کا حکم ہے کہ جو غور سے سنتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے۔ اس لیے جو ہم نے سنا، سب آدمی دل سے، اگر پڑھانے میں ہمارے بھائی صاحب سے کوئی غلطی، کوتاہی، جو بھی اگر آپ کے دل پر کوئی ایسی بات ہے کہ سب کو گزر گئی ہو، ہم ان کی طرف سے معافی چاہتے ہیں۔ بچہ بھی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو سب ساتھی دل کھول کر معاف کر کے، اپنا ہنسی خوشی سے دعا کر کے یہ دعا کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا، یا اللہ جو بھی غلطی کوتاہی اپنے فضل سے معاف فرما کر ہمارے روزہ کو بھی، تراویح کو بھی، قرآن کو بھی تو قبول فرما۔ اور ایک نیت سب کیجئے کہ انشاءاللہ جس طرح مسجد ہری بھری آج ہے، انشاءاللہ چاند رات تک اسی طرح ہری بھری رہے گی تراویح کے لیے انشاءاللہ۔